अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नदीम ख़ान। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त आप देख रहे हैं नदीम ख़ान ऑफिशियल, और मेरी ये हमेशा कोशिश रही है कि मैं अपने पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो लोग अपना दिन रात एक करके अपनी सर्विसेज को, अपनी खिदमात को बखूबी तौर पर सर अंजाम दे रहे हैं, उनको अपने चैनल के ज़रिए आपसे मुलाकात ज़रूर करवाऊँ। तो आज जिस शख्सियत को मैं आपके साथ मुतारफ़ कराने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। पिछले 40 साल से आपने अपनी अनथक मेहनत से एक नहीं कई इदारे ऐसे बनाए, एक इदारे से स्टार्ट किया और अब तक कई ऐसे इदारे हैं जिसमें हज़ारों लोग बरसरे रोज़गार हैं, जिसमें ख़वातीन बूढ़े बच्चे भी अपने घरों में अपना रिस्क लेकर जाते हैं। और फर्म्स के हवाले से आपकी जो खिदमात हैं वो बहुत से फलाई इदारों में, बहुत से ऐसे सेक्टर्स में आपकी तरफ से बहुत सी माली इमदाद और ऐसी खिदमात हैं जिन्हें खराज तहसीन पेश किया जा सकता है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं चेयरमैन SM फूड ग्रुप जनाब चौधरी जुल्फ़कार अली अंजुम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। नदीम ख़ान ऑफिशियल के प्रोग्राम में आप मेरे पास आए, वेलकम नदीम साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। आज हमारे व्यूवर्स, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज मैं चेयरमैन SM ग्रुप के साथ बैठा हूँ जिसमें बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनकी बहुत सारे प्रोडक्ट इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। मैं सर कुछ सवालात हैं हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं, आज हमारे लिए खुश नसीबी है और हमारे व्यूवर्स की भी। हम आप ये जानना चाहते हैं आज आपके बारे में कि आप ये बताएं कि कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए सबसे ज़्यादा अहम क्या है, क्या ज़रूरी है सर? आपने बहुत कुछ बता दिया मेरे बारे में कि आपने कामयाब बिजनेसमैन के बारे में ये मैं बताना चाहता हूँ अपने तमाम सुनने वालों को कि सबसे पहले ईमानदारी, अल्लाह के आगे दुआ और मेहनत, उसके बाद ईमानदारी और लगन से काम करना, फिर अपना एक एम बना लेना कि मुझे अल्लाह ताला इस चीज़ में कामयाब करे, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करता है अगर आपकी नीयत साफ़ हो और आप मेहनत करोगे और अल्लाह के आगे दुआ करोगे तो अल्लाह ताला आपको अपनी मंजिल मकसूद पर ज़रूर पहुँचाएगा। सर बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा कि कामयाबी के लिए हासिल करना अगर आपको तो अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखें, तभी आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सर हमारा एक दूसरा भी, इस वक्त हम माशाल्लाह से देख रहे हैं कि हर तरफ गिब्स और SM फूड और वोल्का गिगली, इस तमाम जो है ये आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बड़े तेज़ी से हम देखते हैं इस्तेमाल हो रही हैं बच्चों में, बड़ों में। और पिछले दिनों में तो आपने एक नई चीज़ भी इंट्रोड्यूस कराई है, वो भी आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे। इस वक्त SM ग्रुप का शुमार बिज़नेस के एतबार से इंडस्ट्री में किस लेवल पर देखते हैं सर आप? देखिए जी, पाकिस्तान में लोग बिस्किट भी बनाते हैं, स्वीट्स भी बनाते हैं, कन्फेक्शनरी भी बनाते हैं, स्नैक्स भी बनाते हैं, लेकिन हम अपने तरीके से काम को बेहतर करने के लिए आए दिन अपने तमाम आइटम्स में जिद्दत पैदा करने के लिए हम नए नए ज़ायके मुतारफ़ कराते हैं, नई चीज़ें मुतारफ़ कराते हैं। उससे हमारे तमाम अदारों का नाम बनता है, वोल्का फूड का नाम बनता है, गिब्स का नाम बनता है, गिगली का नाम बनता है, किम्स का नाम बनता है। हर अदारा अपने लिए अपनी इनफरादियत के लिए बेहतरीन काम करता है। वहाँ हमारे पास तो पढ़ा लिखा स्टाफ है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, R&D है, जो लोग आए दिन कोई ना कोई रिसर्च के साथ नई प्रोडक्ट लाते हैं जो मार्केट में पसंद की जाती है, और इस तरह लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं। ये लोगों की अप्रिशिएशन की वजह से हमें एक हौसला मिलता है और हमारा पूरा स्टाफ दोबारा R&D करता है। R&D की वजह से हम नए नए प्रोडक्ट लाते हैं, उसकी वजह से अल्लाह ने एक इज़्ज़त दी है और उम्मीद है मेरा ये सारा स्टाफ इसी तरह मेहनत करेगा। माशाल्लाह से जैसा कि हम जानते हैं सर कि माशाल्लाह से आपके ज़ेर साया यहाँ पर बहुत से हज़ारों की तादाद में लोग काम करते हैं और माशाल्लाह अच्छी उजरत पर काम कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से सर क्या रिस्पांस है? माशाल्लाह एक नहीं हज़ारों की तादाद। देखिए जी, जितना भी हमारा स्टाफ है, जितना भी हमारा, पहले हम अपने घर में अपने लोगों की वेलफेयर करते हैं, अपने लोगों को खुश रखते हैं, अपने स्टाफ को खुश रखते हैं। जब हमारा स्टाफ खुश होगा तो फिर हम अपने शहर के लिए सोचते हैं, फिर अपने शहर के लोगों के लिए सोचते हैं, अपने शहर के हॉस्पिटलों के लिए सोचते हैं, अपने शहर में रफाई काम करते हैं, फिर हमारे लोग भी उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। फिर हम अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, अपने मुल्क के बेशुमार अच्छे रफाई काम करते हैं जिससे कंपनी की एसआर बनती है,
وہ ہمارا ادارے کے ساتھ ساتھ وہ منسلک ہیں، اور ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم ملک کی بھی ساتھ ساتھ سوچیں، ادارے کے ملازمین کے ساتھ شہر کو، شہر کے بعد ملک کو سوچیں کہ ہم نے اس کے لیے بھی کام کرنا ہے اور اپنی احسار کو بہتر کرنا ہے۔ سر یہ ہمارا فرض ہے۔ بالکل، جب تک آپ اپنے ملک، اپنے قوم سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں سوچیں گے تو آپ بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ تو سر ہمارا جتنا سٹاف ہے، ہمارے جتنے لوگ ہیں، میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو 30 سال سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ، جو 30 سال سے مجھے چھوڑ کر نہیں گئے، ماشاءاللہ، وہ ایسے لوگ ہیں، اور ان کے بچے جوان ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ، وہ وہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور خوش ہیں۔ جی ماشاءاللہ، خوشی کا اظہار یہ ہے کہ چوہی صاحب انہوں نے مجھے منع کیا کہ اس طرح سے جو فلاحی اور اس طرح کے کاموں میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور بہت سارے فلاحی رفاہی اداروں تک آپ کی رسائی بھی ہے، اور پس پردہ مطلب اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اس ہاتھ دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اپنی نیکی کو ظاہر بھی نہیں کرتے، یعنی ان کو شوق نہیں ابیزہ ہونے کا۔ سر جی ایک پرسنل سا سوال میں اپنے ویورز اور اپنے لیے جاننا چاہتا ہوں۔ ہر کامیاب بزنس مین یا ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ آپ کے پیچھے، آپ کی کامیابی کے پیچھے؟ اس کے پیچھے میری فیملی ہے، میرے بچے ہیں، میری بیٹی ہے، میری بیوی ہے، میرے پورے خاندان ہے، میری بہو ہے، میرے بیٹا ہے، سب میرے ساتھ میرا ساتھ دیتے ہیں، مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس سے پھر میرا اور آگے بڑھنے کو دل کرتا ہے، میرا سٹاف مجھے اپریشیٹ کرتا ہے، اس طرح بھی مجھے اور محنت کرنے کو دل کرتا ہے۔ میں اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے چند 100 آدمیوں سے کام شروع کیا تھا جو آج ہزاروں میں چلے گئے ہیں۔ ایک کمپنی سے کام شروع کیا تھا، آج کئی کمپنیاں ہیں، اللہ کے فضل سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ سارا مجھے اپریشیشن کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، ملک کے لیے کام کرتے ہیں، کئی کروڑوں میں ہم ٹیکس دیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور ہم اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، لوگوں کے لیے کام کرتے رہیں گے، اور جب تک ہماری اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو ہم اچھا سوچتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا حامی و ناصر رہے۔ آپ کے والدین کی بھی محبت آپ کے ساتھ میں نے سنا ہے کہ بہت زیادہ تھی، ان کی توجہ بھی آپ کو بزنس، ایک کامیاب بزنس مین؟ جی بالکل، میرے باپ میرے نہیں ہیں، والد صاحب میرے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ میری والدہ محترمہ ہیں میرے ساتھ، ان کی بہت ساری دعائیں ہیں، اور وہ ماشاءاللہ سے ابھی حیات ہیں، اور ان کی بہت ساری دعائیں ہیں ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی ماں کو اسی طرح ان کے ساتھ پر سلامت رکھے تاکہ وہ اپنی دعائیں لیتے رہیں۔ ہم بھی اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ۔ جب تک اس سے مل نہیں لیتے، ان سے دعا نہیں لے لیتے، ہم گھر سے نہیں نکلتے۔ جی بالکل، والدین اگر آپ کے سر پر ہیں تو ان کی دعائیں ہی آپ کو کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ کوشش کیجئے کہ ان کا احترام خود پر لازم کر لیجئے۔ سر ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس ہزاروں کا سٹاف ہے، اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، مشینری ہے، اور کھپت ہے آج کل، تو مہنگائی کا یہ دور ہے، اور مہنگائی میں یہ اور کرونا بھی ساتھ ہے، تو کیا کہیں گے مہنگائی اور کرونا کے حوالے سے سر آپ؟ جی بیٹا دیکھو، کرونا جو آیا نا جی، اس نے انٹرنیشنل فیکٹریاں بند کی ہیں۔ جب انٹرنیشنل مہنگائی آئی ہے تو انٹرنیشنل جو چیز $100 کی تھی وہ $1000 کی ہوگی، یعنی 10 گنا مہنگائی بڑھ گئی۔ انٹرنیشنل چیزوں کی، ہر چیز کی مہنگائی ہو گئی، تو اس میں پاکستانی نہ گورنمنٹ کا قصور ہے نہ کسی اور کا قصور ہے، اس میں صرف اور صرف انٹرنیشنل، چائنا میں ساری فیکٹریاں بند ہیں، یورپین ساری فیکٹریاں بند ہیں، اس وجہ سے انٹرنیشنل مہنگائی ہوئی ہے، تو ہمارے پاکستان میں بھی مہنگائی ہو گئی ہے۔ باقی پوری دنیا میں اس وقت فوڈ کرائسس ہے، فوڈ کی شارٹیج ہے۔ فوڈ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے حالات بہتر کر دو، اتنی فصل پیدا کر دو، اتنی زمینوں میں فصل پیدا کر دو کہ ہماری دنیا خوش ہو جائے، اکیلا پاکستان نہیں، دنیا خوش ہو جائے، اور تب جا کر جب ہر چیز عام ہو جائے گی تو پھر یہ چیزوں کی قیمتیں نیچے آئیں گی۔ اس وقت آئل بہت مہنگا ہو چکا ہے، شوگر بہت مہنگی ہو چکی ہے، انٹرنیشنل گندم بہت مہنگی ہو چکی ہے، کیمیکل سارے مہنگے ہو چکے ہیں، پلاسٹک مہنگا ہو چکا ہے، پٹرول مہنگا ہو چکا ہے۔ تو اس میں ہماری گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں انٹرنیشنل پوری دنیا میں یہ مہنگائی پھیل چکی ہے۔ تو ہمیں محنت کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے کہ ہماری زمینیں اتنی فصلیں اگائیں، اتنا ہمارے کارخانے پیداوار دیں
کہ ہماری یہ مہنگائی کم ہو جائے اور پیداوار زیادہ ہو جائے۔ سر ایک اور سوال بھی جاننا چاہوں گا میں کہ پاکستان میں تو ماشاءاللہ سے آپ کی پروڈکٹ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، میں نے سنا کہ آپ کا بزنس بیرون ممالک کئی ممالک سے بھی جی، ہم پاکستان میں بھی اپنی پروڈکٹ بیچتے ہیں اور ہم 20 ملکوں میں ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور ہمارا مال جو میں نے ایس ایم فوڈ بنائی، پھر میں نے ملکہ فوڈ انڈسٹری بنائی، پھر میں نے ہتار میں سلور لیک فوڈ انڈسٹری خریدی، ان سب کا مال 20 ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جی کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، پاکستان کے شہر ملتان سے آپ کا تعلق ہے، اور یہاں سے چند لوگوں سے جب آپ نے اپنا کام سٹارٹ لیا اور آج ماشاءاللہ 40 سال کا کامیاب عرصہ گزارنے کے بعد آپ کی جو پروڈکٹ ہیں وہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر رہی ہیں، بلکہ 20 دیگر ممالک ہمسایہ ممالک میں چودھری صاحب ایس ایم فوڈ گروپ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ جاتی ہیں، اور یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے۔ سر کوئی ایسا پیغام آپ ہمارے ملک کو، ہمارے قوم کو، ہماری عوام کو، ہمارے ویورز کو دینا چاہیں کہ جس سے ہماری اصلاح بھی ٹھہرے اور دیگر لوگ بھی جو کاروبار کر رہے ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں؟ ہماری قوم کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے سب کو میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ ہم محنت نہیں کر رہے، ہم محنت کریں، ہم یکجہتی سے کام کریں، ہم ایک مہینہ کام کر کے اگلے مہینہ ریسٹ کرتے ہیں وہ ہم نہ کریں، ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے لیے کام نہ کریں، اپنے آنے والے لوگوں کے لیے کام کریں، اپنے ماں باپ کے لیے کام کریں، بہن بھائیوں کے لیے کام کریں، اپنے ملک کے لیے کام کریں۔ ہمیں جب تک ہمارے سانس میں سانس ہے ہمیں اپنے ملک کو ترقی دینی ہے، ہمیں کام کرنا ہے، تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ چند دن کام کر کے پیسے کما کے ریسٹ کرتے ہیں ہم لوگ، یہ نہ کریں، ہمیں محنت کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ ہمیں کامیاب کرے گا اور ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ ندیم خان آفیشیل چینل آپ کے پاس آج حاضر ہے، کوئی ایک پیغام ہمارے ویورز کو دینا چاہیں؟ ندیم خان آفیشیل بہت محنت کر رہا ہے جی، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے۔ میری دعا ہے کہ ندیم خان آفیشیل کا چینل کامیاب ہو اور لوگ اسے پسند کریں، امید ہے کہ یہ لوگوں کے لیے اور آپ کے لیے اچھی چیزیں لائے گا تاکہ آپ اسے پسند کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔ بہت زیادہ شکریہ آپ کا چوہے صاحب، آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوشش کی اور کوشش میں کامیاب بھی ٹھہرے۔ اب تک بہت سی ایسے سیلیبریٹیز آپ کی ملاقات بھی کرا چکے اور ان کے بارے میں، ان کے فیوچر کے بارے میں، پاسٹ کے بارے میں بھی آپ جان چکے۔ انشاءاللہ ہماری آئندہ بھی ایسے ہی کوشش ہوگی اگلی کسی خاص سیلیبریٹی سے آپ کی ملاقات کریں۔ تب تک کے لیے اپنی اس خاکسار میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔